ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر، سورج کی طرح روشن سچائی کی ایک تصویر، ایسے تھے ہمارے پیر، ایسے تھے ہمارے پیر۔ اور قابل قدر قابل فخر میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہمارا عقیدت اور محبت کے ساتھ سرور کائنات فخر موجودات صاحب مولاد مالک باب امم صاحب عید کرم باعث تکلیف آدم و بنی آدم نائب پروردگار عالم حضور سید عالم مجسم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے تک پناہ میں حجم دل کے ساتھ پیش کرے اللہ محمد صلی اللہ تعالی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد بنا تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدنا يا رسول الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے اور اس کا عظیم شکر ہے۔ اس رب غفور نے، اس رب کریم نے اپنے حبیب کے صدقے حسین میں پھر دوبارہ اپنی خدمت میں حاضر آنے کا موقع عطا دیا، اور آپ حضرات نے میری عدم موجودگی کی وجہ سے جو زحمت اٹھائی اور تکلیف اٹھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں اس کا اجر عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے جس میں یہ بیان کیا جا چکا ہے ہدی للمتقین۔ یہ قرآن پاک متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو کون ہے متقی؟ متقی کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پہلی پہچان نے فرمایا یؤمنون بالغیب، جو دیکھ ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقیوں کی پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری علامت میں فرمایا کہ وہ یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ گزشتہ سے مرتبہ اسی آیت کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا چکی ہیں۔ آج مزید اسی آیت سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ نماز قائم رکھنا ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے نمازوں کو ٹھیک ڈھنگ سے، صحیح طریقے پر، واجبات سنن و مستحبات کے ساتھ ان کے وقتوں پر پابندی سے ادا کرنا، اور جو نمازیں ادا ہو چکی ہیں ان نمازوں کو تباہ ہونے سے بچانا، یہ مطلب ہے یقین الصلاۃ، نمازوں کو قائم
کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی نماز کو پڑھتا ہے، نماز کو تو قائم کرتا ہے، لیکن قائم رکھ نہیں سکتا۔ قائم کرنا اور بات ہے، قائم رکھنا اور بات ہے۔ قائم کر دینا یہ تو بہت آسان ہے، لیکن اس کو قائم رکھنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے، ایسی بے ادبی کی بات نکل جائے، گستاخی کی دھولی نکل جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی شان کے خلاف ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بے ادبی کی وجہ سے، اس گستاخی کی وجہ سے اس کی ساری عبادتوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، حج و زکات کو ناکارہ کر دیتا ہے، اس کا اجر و ثواب ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ ہماری زبان سے یا ہمارے ذہن و دماغ میں کوئی ایسی بات نہ آئے جو اللہ اور اللہ کے حبیب کی شان کے خلاف ہو، ان کی عظمت کے خلاف ہو، ان کی عقیدت کے خلاف ہو۔ اگر کوئی ایسی بات ذہن و دماغ کے کسی گوشے میں بھی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر بندی کرے گا اور اس کی سزا دے گا۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک اللہ والے تھے۔ اللہ والوں کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ عام مسلمانوں میں علماء کا مقام بڑا اور علماء میں اولیاء کا مقام بڑا، یعنی علماء سے بھی بڑھ کر مقام اولیاء اللہ کا ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ سے دوست ہوتے ہیں، لیکن ایک ولی اللہ کے دل میں، ذہن میں ایک بات آئی، زبان پر نہیں آئی، صرف دل و دماغ میں بات آئی۔ کیا بات آئی کہ شاید حضور کے ماں باپ ایمان والے نہیں تھے، شاید حضور کے ماں باپ ایمان والے نہیں تھے۔ یہ بات دل و دماغ میں آئی، زبان پر نہیں آئی۔ جب ان کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کر دیا گیا تو ایک خطرناک زہریلا بچھو آیا اور ان کے سینے پر چڑھ گیا اور زبان پر ڈنک مارنے لگا۔ سارے مریدین معتقدین اللہ کے ولی کے ساتھ یہ معاملہ دیکھ کر پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سب حیران و پریشان ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے، اللہ کے ولی کو اس طرح کا عذاب کیسے؟ ارے اللہ کے ولی کے سچے میں عذاب سے نجات پاتے ہیں، ان کو عذاب کیسا نہیں ہوا؟ اور مٹی ڈال دی گئی۔ مرید بڑا بے چین ہوا، بہت پریشان ہوا کہ میرے پیر کے ساتھ یہ معاملہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ رات دن یہی لقا لگ گیا۔ ایک دن رات میں اپنے پیر و مرشد کی ملاقات ہوئی، خواب میں پوچھا حضور یہ عذاب کیسا آپ پر؟ یہ زبان پر بچھو ڈنک مار رہا ہے کیوں؟ تو کہا اللہ کے ولی نے کہ میرے دل و دماغ میں ایک مرتبہ ایسی بات آ گئی تھی کہ شاید حضور کے ماں باپ ایمان والے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ اس سوچنے کی سزا مجھے دے رہا، اور آخرت کی سزا سے یہ قبر کا عذاب بہتر ہے، میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا، قبر کا عذاب پا لوں گا۔ تو معلوم یہ ہوا دل و دماغ پر بھی جو ہے پابندی لگانا ضروری ہے، دل و دماغ کو بھی پاک و صاف رکھنا ضروری ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ شہدائے کرام کے متعلق اعلان کیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں تم مردہ کہو مت، مردہ مت کہو، کہنے پر پابندی لگا دی ہے نا۔ اب آئیے دوسری آیت سنیے قرآن پاک کی، اللہ کا ارشاد وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم ہرگز گمان بھی نہیں کرنا، خیال میں بھی یہ بات نہیں لانا، گمان تک نہیں کرنا۔ کس بات کا گمان؟ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، مردہ کہنا بھی مت، مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ اور اگر تم نے مردہ کہا شہید کو یا مردہ سمجھا شہید کو تو تمہارا عمل ضائع ہو گیا، تمہارا ایمان ختم ہو گیا
اور اللہ تعالیٰ تم کو دونوں جہاں میں اس کی سزا دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے، اپنے دل و دماغ پر بھی کنٹرول کرے، اور کوئی غلط بات کبھی دل و دماغ میں نہ لائے، اور اگر کوئی پرانا آپ کا برا خیال، کوئی بری بات دل میں آتی ہے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کر، 3 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو، اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ جو برا خیال دل میں آیا اس میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا ہمارے گناہوں کو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز قائم اسی وقت رہتی ہے جبکہ ہمارے زبان بھی محفوظ ہو اور ہمارا دل و دماغ بھی برے عقیدوں سے محفوظ ہو، تب ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے، اور جس کا ایمان سلامت رہتا ہے اس کی نماز بھی سلامت رہتی ہے۔ تو قائم رکھنے کا مطلب یہ ہوا تو نماز کی 2 حالتیں ہیں، ایک ظاہری حالت اور ایک باطنی حالت، یعنی ایک نماز کا ظاہری حکم ہے اور ایک باطنی حکم ہے۔ ظاہری حکم کیا ہے؟ نماز کو صحیح ارکان کے ساتھ ادا کرنا، یہ ظاہری حکم ہے۔ مثلاً آپ کی طہارت صحیح ہو، وضو صحیح ہو، کپڑا لباس جو پہنے ہیں وہ لباس بھی صحیح ہو، اور جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی صحیح ہو، صاف ہو، اور نماز کے ارکان جو ہے وہ ارکان صحیح ڈھنگ سے ادا کریں۔ جیسا کہ رکعت آپ باندھتے ہیں تو عموماً لوگ رکعت باندھنے میں تو احتیاطی کرتے ہیں کہ ہاتھوں کو قبلے کی جانب نہیں کرتے، کوئی تو چہرے کی طرف ہاتھوں کو کرتا ہے یا صرف کاندھوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ اور دونوں انگوٹھوں کے ہاتھ کو یہ کان کی لولکی کو لگاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھو۔ اور رکعت باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناک سے نیچے یہ 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھو اور چھوٹی انگلی، کرم انگلی اور انگوٹھے سے کلائی کو تھامو۔ یہ رکعت باندھنے کا طریقہ ہوا، اور عموماً یہ بھی دیکھا گیا کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک تو اٹھاتے ہیں لوگ، اور کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد نیچے چھوڑتے ہیں، نیچے چھوڑنے کے بعد پھر ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جیسے کہ دیکھیے آپ اللہ اکبر، یہ ہاتھ نیچے گئے پھر باندھے گئے، یہ نیچے نہیں کرنا چاہیے ہاتھوں کو۔ جب کانوں تک آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ اکبر، بس ہاتھ باندھ لو، اب ہاتھوں کو نیچے مت چھوڑو۔ تو یہ نماز کے ارکان جو بھی ہیں ان ارکان کو صحیح ادا کرنا یہ ظاہری حکم ہے نماز کا۔ رکوع ہے، رکوع میں ہم سیدھے رکھیں اپنی کمر کو، گردن اور پیٹھ بالکل ایک سیدھ میں آ جائے، اور دونوں ہاتھ کے پنجوں سے گھٹنوں کو پکڑیں، انگلیوں کو پھیلا کر پکڑیں، اور اپنی کمر اور گردن کو پیٹھ کو بالکل ایک لیول میں رکھیں، بالکل ایک سیدھ میں رکھیں۔ اونٹ کی طرح گردن اٹھاؤ مت، اور بکری جیسے جب دانا چگتی ہے یا چارہ کھاتی ہے تو اس وقت گردن کو نیچے کر دیتی ہے، تو ایسے بھی اپنی گردن کو نیچے مت کر دو، بلکہ بالکل ایک چیز میں اپنی گردن کو رکھو۔ یہ نماز کے ظاہری احکامات ہیں۔ جب رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو مقتدی حضرات کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد۔ تو سیدھے پورے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اکثر یہ دیکھا گیا کہ لوگ رکوع سے بھی سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے، کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ قوما ان کا صحیح نہیں ہوا۔ تو اس لیے ظاہری حکم نماز کا یہ ہے کہ نماز کے جو ارکان ہیں ان ارکان کو ٹھیک ڈھنگ سے ادا کرو، صحیح طریقے سے ادا کرو، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ سجدہ ہے، سجدے میں 8 چیزوں کا زمین پر لگنا واجب ہے۔ دونوں پاؤں کے پنجوں کے انگلیوں کا پیٹ اور دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ کے پنجے، ناک کی بیچ والی ہڈی اور پیشانی، یہ 8 چیزیں ہیں جو زمین پر لگنا ضروری ہے۔ ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر زمین پر برابر نہیں ٹکتی ہے تو سجدہ ہمارا صحیح نہیں ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے
نماز کے جتنے ارکان ہیں، جیسے کہ قیام ہے، قرت ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ ہے، یہ ارکان نماز ہیں، تو ان سارے ارکان میں سجدے کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ سجدہ نماز کا مغز ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ نماز کا مغز ہے۔ سجدہ نماز کی اصل ہے، یعنی وہ پوری نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں اس میں سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ تو سجدے کو ٹھیک ڈھنگ سے ادا کرو، اس سجدے کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ عموماً یہ دیکھا گیا کہ لوگ پنجے کے انگلیاں، پیروں کی انگلیاں اپنے اٹھا دیتے ہیں، یا پیروں کو ڈال لیتے ہیں، یا ناخن کے بل کنارے بالکل کھڑا کرتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ بلکہ اصول یہی ہے کہ اپنے دونوں پیروں کی انگلیوں کا پیٹ زمین پر اچھی طرح لگا کر رکھو اور دبا کر رکھو، اور دونوں گھٹنے بھی زمین پر لگے رہے، ہاتھ کے پنجے بھی لگے رہے، یہ ناک کی بیچ والی ہڈی بھی لگی رہے، پیشانی بھی ٹکی رہے، تو آپ کا سجدہ صحیح ہوا۔ یہ ظاہری احکامات ہیں۔ اچھا، نماز میں دونوں پیر کے پنجے 2 ہوئے، دونوں گھٹنے 4، دونوں ہاتھ کے پنجے 6، یہ ناک اور پیشانی 8، یہ 8 چیزوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے، سجدہ اسی وقت مکمل ہوگا۔ اگر کوئی عذر ہے، بیماری ہے، یا پیر میں تکلیف ہے، یا پیشانی پر زخم ہے، یا ناک پر زخم ہے، یا گھٹنے پر زخم ہے، تو ایسی حالت میں، زخمی حالت میں وہ حصہ نہ دے دیں آپ۔ اگر تکلیف ہوتی ہے آپ کو تو آپ کے لیے معاف ہے۔ اچھے خاصے ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہے، پھر بھی پورے صحیح ارکان کو ادا نہیں کر رہے ہیں، ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی۔ محترم سامعین کرام، یہ اہم مسائل ہیں نماز سے متعلق جو ظاہری احکامات کہلاتے ہیں، ظاہری حالت کہلاتی ہے نماز کی۔ اب نماز میں جو کچھ ہم پڑھیں گے، جیسے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ثنا ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو نماز میں مقتدیوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، تو اتنی آواز سے پڑھو کہ وہ آپ کی آواز آپ کے کانوں میں آ جائے، آپ کی آواز آپ کے کانوں میں آ جائے، اتنی آواز سے آپ پڑھو، مگر اتنی زیادہ بلند آواز مت کرو کہ آپ کی پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کی نماز میں خلل ہو جائے، بلکہ اتنی آواز سے کہ جتنی آواز آپ سن سکتے ہیں۔ بس اگر کوئی آواز سے نہیں پڑھتا ہے، یعنی بالکل دھیمے اتنی آہستہ پڑھتا ہے کہ خود کیا پڑھ رہا ہے خود کو سنائی نہیں دے رہا ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی، نماز اس کی صحیح نہیں ہوئی۔ صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ آپ نماز سے باہر قرآن کی تلاوت بھی اگر کر رہے ہیں تو قرآن کی تلاوت بھی اتنی آہستہ آواز سے پڑھو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ کم از کم آپ خود سن سکیں اپنی تلاوت کی آواز کو۔ اور اگر آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں کوئی، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ وظیفہ بھی آپ اتنی آواز سے پڑھو کہ اس کی آواز آپ کے کانوں میں آ جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی اتنی آواز سے پڑھو کہ آپ کے کانوں میں اس کی آواز آ جائے۔ درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں تو درود شریف اتنی آواز سے پڑھو کہ اس کی آواز آپ خود سن سکیں۔ اگر خود پڑھ کر خود نہ سنیں تو پڑھنا ہمارا صحیح نہیں ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اکثر بعض لوگوں کو دیکھا کہ نماز میں اکیلے جب نماز پڑھتے ہیں، اکیلے جماعت کے بعد یا الگ سنتیں وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو منہ ہی نہیں ہلتا ان کا، ہونٹ بالکل بند رہتے ہیں، جبکہ زبان کا حرکت دینا ضروری ہے۔ زبان سے الفاظ ادا ہوتے ہیں اور ہونٹوں سے بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ تجوید سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں، جیسے کہ حرف با ہے، یہ با جو ہے دونوں ہونٹوں کے اندرونی حصے کو ملانے سے با ادا ہوتا ہے۔ آپ بولیے اب کہ ہونٹوں کے کون سا ملا؟ اندر والا حصہ کچا جو ہوتا ہے، گیلا جو ہوتا ہے، وہ حصہ اندر والا حصہ ملا۔ اور نیم یہ بھی دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، لیکن یہ باہر کے سوکھے جو ہونٹ ہیں، یہاں سوکھے حصے سے نیم ادا ہوتا ہے۔ ہم
مما اما، یہ میم دونوں ہونٹوں سے ادا ہوا اور بے بھی دونوں ہونٹوں سے ادا ہوا، لیکن فرق کیا ہے دونوں کی ادائیگی میں؟ بے اندر والے حصے سے ادا ہوا، میم باہر والے حصے سے ادا ہوا، اور بے بھی جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اوپر والے دانت جو ہے سامنے کے، وہ دانتوں کا حصہ نچلے ہونٹ کے پیٹ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے، اب تو آپ دیکھیے یہ حروف کا ادا کرنا زبان سے اور ہونٹوں سے ہوتا ہے۔ اگر ہونٹوں کو بند رکھا ہے کوئی اور قرآن پڑھ رہا ہے دل سے تو اس کا پڑھنا صحیح نہیں مانا جائے گا، بلکہ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا ضروری ہے، اور اتنی آہستہ آواز سے پڑھو کہ وہ آواز خود آپ سن سکو، یہ ضروری ہے نماز کے لیے۔ اور نماز سے ہٹ کر بھی جو تلاوت وغیرہ کریں گے اس کے لیے بھی اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نماز کے ظاہری احکامات ہیں، نماز کے یہ ظاہری احکامات۔ اب نماز کے باطنی احکامات کیا ہیں؟ نماز کے باطنی احکامات کیا ہیں؟ یہ بہت توجہ طلب ہے۔ ظاہر میں تو ہم پابندی کر لیتے ہیں، لیکن باطنی پابندی بھی ہمارے ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے۔ باطنی احکام نماز کے یہ ہے کہ خشوع اور خضوع نماز میں ہو۔ خشوع اور خضوع کا تعلق قلب سے ہے، انسان کے دل سے ہے، اور دل بظاہر نظر آنے والی چیز نہیں ہے، یہ اندر چھپا ہوا ہے سینے کے اندر۔ اور کس کے دل میں خشوع ہے یہ ظاہر نہیں ہوتا، کس کے دل میں محبت ہے یہ ظاہر نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے وہ دل کے بھید کو جانتا ہے، دل کی حقیقت کو جانتا ہے، اور دل میں جو خیالات یا خشوع و خضوع محبت عقیدت جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے، خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث شریف ہے مشکاۃ شریف کی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا مولا حضور مدنی دلہا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک سن لیجئے دل سے متعلق، میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا صلاة الا بحضور القلب، وہ نماز نہیں ہے جس نماز میں دل حاضر نہ ہو، یعنی حضوری قلب کے ساتھ دل کو حاضر رکھ کر نماز پڑھو تو وہی نماز ہے، اور جس نماز میں دل حاضر نہ ہو، دل کہیں اور چلا گیا، دل میں کوئی اور بات آ رہی ہے، دل میں دنیا کا خیال گھوم رہا ہے، دل میں کاروبار کا خیال گھوم رہا ہے، دل میں دنیا کی اور چیزوں کا خیال آ رہا ہے، تو سمجھ لو دل ہمارا نماز میں لگا ہوا نہیں ہے، دل ہمارا اور چیزوں میں لگا ہوا ہے، تو وہ نماز ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نماز ہی نہیں ہے جس نماز میں دل حاضر ہو۔ تو نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں ہمارا ظاہر بھی ٹھیک ہونا چاہیے اور ہمارا باطن بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو، دونوں یکساں ہو، ظاہر بھی اچھا ہو ہمارا اور باطن بھی اچھا ہو ہمارا، تو سونے پر سہاگا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نمازیوں کی نمازوں کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ حضوری قلب کی بات آئی ہے، دل کو حاضر رکھنا۔ کس طرح حاضر رکھیں گے دل کو؟ دل تو آپ کے پاس ہی ہے، آپ کے پاس دل ہے، لیکن نماز میں دل کو لگاؤ۔ اس کے لگانے کا طریقہ کیا ہے سن لیجیے۔ جب
آپ رکعت باندھیں، اللہ اکبر، یہ ہاتھ سے اٹھائے آپ کانوں تک، تو اسی وقت دل کو اپنے حاضر کر لو اور دل میں یہ خیال کرو کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے، دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے ہم دستبردار ہوتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، دستبردار ہوتے ہیں، بے تعلق ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جو بہت بڑا ہے، اس اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ یہ رکعت باندھتے وقت دل کو حاضر رکھ کر یہ خیال کرو کہ ہم دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر، ہر چیز سے اپنا رشتہ توڑ کر، ہر چیز سے اپنا تعلق توڑ کر اللہ سے اپنا تعلق توڑ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر آ رہے ہیں اور اس کی حمد و ثنا ہم بیان کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کی توصیف کریں گے، سبحان اللہ۔ اور یہ یقین کے ساتھ نماز پڑھو کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے موجود ہے اور اللہ تعالی کی ہم تعریف کر رہے ہیں، جیسے کوئی عاشق اپنے معشوق کو سامنے بٹھا کر اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتا ہے، اس کے زلف عنبری کی تعریف کرتا ہے، اس کے حسن و جمال کی بات کرتا ہے، اس کی تعریف و توصیف سے پل مانتا ہے، زمین و آسمان کے خلاصے دلا دیتا ہے، تو بلا تشبیہ بلا تمثیل ہمارا معشوق اللہ ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ کی تعریف ہم کریں الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، تمام خوبیاں تیرے لیے ہے، اے اللہ تمام تعریفوں کا حقدار تو تو ہی ہے، کیونکہ تو ہی تعریف کے لائق ہے، تیری ذات کی تعریف کے لائق ہے۔ اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تو بہت ہی رحیم ہے، تو رحمان ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اے اللہ حکومت تیری ہے، اقتدار تیرا ہے، اے اللہ قبضہ تیرا ہے، ساری ملکیت تیری ہے، ذرے ذرے کا تو مالک ہے، قطرے قطرے کا تو مالک ہے، قطرے قطرے کا تو مالک ہے، ہماری جان کا مالک بھی تو ہے، ہماری روح کا مالک بھی تو ہے، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس یقین کے ساتھ نماز پڑھو، یہ دل کو حاضر رکھو، اللہ کی طرف نہ لگاؤ اور یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کریں، اللہ کے ہم توصیف کا خطبہ پڑھیں۔ سبحان اللہ، جب عاشق اپنے معشوق کے جمال میں، اس کے حکم میں کھو جاتا ہے تو پھر اسے خبر نہیں ہوتی کہ بازو سے کون گیا، اسے خبر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا واقعات گزر رہے ہیں، سب چیزوں سے بے تعلق اللہ کی طرف کو رکھتے ہیں۔ سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈلی میں تیر لگ گیا تھا، جنگ کی حالت میں میدان جنگ میں تیر لگ گیا تھا۔ جب تیر کو ہاتھ لگاتے یا تیر کو دھکا لگتا تو بڑی تکلیف ہوتی، آپ کو بے چین ہو جاتے، لیکن جب وہی سیدنا علی رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو کسی آپ کے ساتھی نے نماز کی حالت میں تیر کو کھینچ لیا، کیونکہ وہ صحابی کو یقین تھا کہ علی جب خدا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں تو تیر کا خیال نہیں رہے گا، درد کا خیال نہیں رہے گا، تکلیف کا خیال نہیں رہے گا، اگر خیال رہے گا تو صرف اور صرف اپنے مولا کا خیال رہے گا، اپنے معشوق کا خیال رہے گا، اپنے محبوب کا خیال رہے گا۔ حضرت علی کی کنڈلی سے تیر کھینچ لیا، کچھ پتا نہیں، نماز ہو رہی ہے۔ جب نماز مکمل ہو گئی، جب نماز مکمل ہو گئی، پورا مصلی خون سے بھیگ گیا، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ خون سے تر ہے مصلی۔ پوچھا اے میرے ساتھیوں، یہ خون سے میرا مصلی تر کیسے ہو گیا؟ تو کہا سیدنا علی جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کی حالت میں ہم نے تیر کھینچ لیا، فرماتے قسم اٹھاتے پاک کی جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، تم نے کب تیر کھینچا مجھے نہیں معلوم۔
اللہ کی عبادت کس طرح کرو، دل کو قابو تک کر. یہ عبادت کا مزہ آئے گا. پھر نماز کے علاوہ آپ کو دل نہیں لگے گا کسی اور چیز میں. نماز ہی سے آپ کا تعلق ایسا ہو جائے گا کہ رات بھر نماز پڑھنے کو جی چاہے گا آپ کا. جیسا کہ پیروں کے پیر، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک مسلسل عشاء کی نماز میں جو وضو کرتے تھے اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے. گویا پوری رات اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزارتے تھے، کیونکہ وہ لذت سے واقف ہو گئے تھے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں کیا لذت ملتی ہے، کیا مقام ملتا ہے، اللہ کی کیسی انوار و تجلیات نازل ہوتی ہیں. ایک واقعہ اور سن لیجیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. درود پاک سنا دیجیے. اللہ صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد کما صحیح و تربت صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک امیر کبیر آدمی نے ایک غلام کو خریدا. پہلے زمانے میں آدمیوں کو خریدا جاتا تھا خدمت کے لیے، ان کو غلام کہتے ہیں. تو غلام کو خریدا، مجبور تھا بیچارہ بک گیا، آقا کے ہاتھ میں، مالدار کے ہاتھ میں بک گیا. لیکن اس نے شرط رکھی غلام نے، حالانکہ اختیار نہیں ہے شرط رکھنے کا، لیکن اس کے دل کی بات ہی بول دیا. بولا بادشاہ سلامت، دن میں میں آپ کی خدمت کروں گا، آپ جو چاہیں مجھ سے خدمت کیجیے، میں خدمت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن رات میں مجھے چھٹی دے دیجیے، میں اپنے مولا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. میرے خالص کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. دن میں تمہاری خدمت کروں گا، لیکن رات میرے لیے اس کو مارا، تکلیف پر تکلیف پہنچائی اپنے نفس. دوسری بات نہیں جا سکتے، آنکھیں پھول جاتی، طبیعت خراب ہو جاتی. لیکن وہ اللہ والے جنہوں نے اپنے نفس کو کچلا، اپنے نفس کو مارا، تکلیف پر تکلیف پہنچائی اپنے نفس کو، اور اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کیا. تو چند دن تکلیف ہوتی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دفع فرما دیتا. آرام ملنا اس کو، عبادت سے آرام ملتا ہے اس کو، ذکر سے آرام ملتا ہے اس کو. جب تک ذکر نہیں کرے گا بے چین رہے گا، جب تک نماز ادا نہیں کرے گا بے چین رہے گا. جب نماز پڑھ لے گا تو چین و اطمینان مل جائے گا. جب ذکر اللہ سے فارغ ہو جائے گا تو اس اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. وہ کہ سبحان اللہ، دن بھر اپنے مالک کی خدمت کر رہے ہیں اور رات بھر مالک کے حقیقی کی خدمت. اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو پوری رات نماز ادا کرتے کرتے گزر جاتی ہے. سبحان اللہ، دن بھر اپنے مالک کی خدمت کر رہے ہیں اور رات بھر مالک کے حقیقی کی خدمت کر رہے ہیں، اس کی خدمت میں حاضر. اچھے نہیں تھے، غور کرو. ہم ایک رات جاگ جائیں تو صبح سے شام تک سوتے رہیں گے. ایک رات جاگ لیں تو صبح سے شام تک سوتے رہتے. دوسری رات نہیں جاگ سکتے، آنکھیں کھل جاتی، طبیعت خراب ہو جاتی. لیکن وہ اللہ والے جنہوں نے اپنے نفس کو کچلا، اپنے نفس کو مارا، تکلیف کو تکلیف پہنچائی اپنے نفس کو، اور اللہ کے لیے سب کچھ برداشت کیا. تو چند دن تکلیف ہوتی، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو عطا فرما دیتا. آرام ملنا اس کو، اب عبادت سے آرام ملتا ہے اس کو، ذکر سے آرام ملتا ہے اس کو. جب تک ذکر نہیں کرے گا بے چین رہے گا، جب تک نماز ادا نہیں کرے گا بے چین رہے گا. جب نماز پڑھ لے گا تو چین و اطمینان مل جائے گا. جب ذکر اللہ سے فارغ ہو جائے گا تو اسے اطمینان قلب حاصل ہو جائے گا. وہ کیسے بات نہیں. ایک دن بادشاہ ٹہلتے ہوئے نکل گیا رات میں، دیکھا کہ آخر میرا غلام رات کو بولا کہ میرے سے خدمت نہیں لینا، میرے کو میرے حال پہ چھوڑ دینا، آخر یہ کرتا کیا ہے. بادشاہ ایک دن نکلا ڈیرے پر، محل کے باہر نکلا،
جہاں وہ غلام کا حجرہ تھا، کمرہ تھا، کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک نورانی زنجیر اس کے حجرے میں لٹک رہی ہے. زنجیر آسمان سے اس کے حجرے تک ہے، ایک نور کی زنجیر ہے جو چمک رہی ہے اور پورا حجرہ اس کا روشن و منور ہے. یہ بادشاہ دیکھا اور جھک کر دیکھ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی. پھر جلدی جلدی اپنے محل میں چلا گیا. دوسرے دن جا کر کے اپنی بیوی سے بولا، بادشاہ دیکھو یہ جو غلام ہماری خدمت کرتا ہے دن میں اور رات میں جا کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے کمرے میں میں نے دیکھا کہ ایک نور کی قندیل لٹکتی ہے آسمان سے اور پورا کمرہ اس کا روشن و منور رہتا ہے. تو بیوی نے جب یہ سنا ملکہ نے تو کہا کہ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. کہا چلو. تو دوسری رات میں دونوں مل کر کے آئے اور آ کر کے چھپ کر کھڑے ہو گئے اور یہ سارا منظر دیکھا. رات بھر عبادت دیکھی، نور کی برسات دیکھی، نور کی تنزیل دیکھی، دل باغ باغ ہو گیا. تو صبح میں جب وہ خادم وہ غلام جب بادشاہ کی خدمت میں آئے تو بادشاہ نے ان کو احترام کے ساتھ بازو دکھایا. کہا کہ میرے بازو بیٹھے، تمہارا مقام بہت بلند ہے. میں نے دیکھا آج رات میں کہ تم جب پڑھ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہارے حجرے کے اندر قندیل کو لٹکا دیا تھا. کہا کہ بادشاہ تم نے دیکھ لیا؟ ہاں میں نے دیکھ لیا. تمہارا مقام بہت بلند ہے، تم اللہ کے ولی ہو، تم اللہ کے محبوب بندے ہو، تم آج سے میری خدمت نہیں کرنا. کہا تم دیکھ لیے بادشاہ، میری حقیقت کو دیکھ لیے؟ کہا کیونکہ انا للہ و انا الیہ راجعون روح پرواز ہو گئی. یا یہ کہتے ہوئے مرے کہ اللہ جو رات تیرے میرے بیچ میں تھا تو نے وہ رات کھول دیا، اب مجھے دنیا میں مت رکھ، مجھے اٹھا لے دنیا. محترم سامعین، عبادت خاموشی سے خلوت میں ہونی چاہیے، شور بچا کر دکھاوے کے ساتھ نہیں، خلوت میں ہونی چاہیے عبادت. ہاں 5 وقتہ نماز کو جماعت سے پڑھ لو. اب 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ جو نوافل ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الابابین ہے، یا صلاۃ العشق ہے، یا صلاۃ الحفاظت الایمان ہے، یا صلاۃ التہجد ہے، یہ ساری نفل نمازیں جتنی بھی ہیں ان نمازوں کو تنہائی میں ادا کرو. اتنی تنہائی کہ رات میں آپ تہجد کی نماز اگر گھر میں پڑھتے ہیں اپنے تو آپ کی بیوی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میرا شوہر تہجد پڑھتا ہے. اتنی احتیاط برتو. یہ بندے اور معبود کا معاملہ ہے، اس میں دوسرے کی دخل کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ معاملہ بندے اور معبود کا ہے، اس کو معلوم پتا اور کسی کو معلوم کرانے کی ضرورت نہیں. تو یہ ہے باطنی کیفیت، باطنی احکامات جس کا تعلق انسان کے قلب اور دل سے ہے. تو ایمان والو، ہمارا ظاہر بھی ٹھیک ہو، ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے تو انشاءاللہ ہم کو نماز کی حقیقی لذت ملے گی اور چاشنی سے ہم انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو سرخروئی اور کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے گا، اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائے گا. جیسا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی ان عبدی یتقرب الی بالنوافل. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ بے شک میرا بندہ جب نفل نمازیں کثرت سے پڑھتا ہے تو میں اس کو اپنا قریب کر لیتا ہوں، اپنے قریب دوست بنا لیتا ہوں اپنے قریب کا، اور اتنا قریب کر لیتا ہوں اپنے بندے کو کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. گفتہ اللہ بوت جر سے ارسل کو میں عبداللہ بوت. بندے کی زبان ہے لیکن آواز اللہ کی ہے. زبان بندے کی ہے لیکن طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو گفتہ اللہ بوت، اللہ والے کی زبان سے نکلنے والے کلمات در حقیقت میں اللہ کے کلمات ہے. الگ بندے کا ہے لیکن گفتگو اللہ کی ہے. جیسے پنگی بجانے والا، جیسے آپ پنگی الگ چیز ہوتی ہے لیکن پنگی کی اندر جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ کس کی آواز ہے؟ وہ پنگی بجانے والے کی آواز ہے، وہ آواز بجانے والے کی ہے. تو سور
یا بگل یا وہ کنگی جسے پھونک مارتے ہیں بجاتے ہیں، یہ پھونک کا کمال ہے، کنگی کا کوئی کمال نہیں، خود نہیں بچتی، اپنے آپ سے پھونکنے والا پھونکا وہ بچتی. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھو، ہم بھی پھونکنی ہے، سمجھ لو ہم بھی پھونکنی ہے، اور اللہ کی پھونک ہونا یہ پھونکنی میں، اللہ کی پھونک پھونکنی سے نکلی تو پھر معاملہ سمجھ لو کامیابی ہے. گفتہ اللہ بوت گھر سے سنتوں میں عبداللہ بوت. ایک مثال سمجھا دیتا ہوں، سمجھ لیجیے. حضرت سجدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. ایک دن ہوا یہ کہ ان کے دربار میں، ان کے محل میں ایک خادمہ عورت آ کر بستر پہ تھوڑی دیر لیٹ گئی، صفائی کرتے کرتے بستر پہ لیٹ گئی. بادشاہ کی نظر پڑ گئی تو خادمہ کو بلا کر درے مارنے لگایا. کہا کہ اتنی ہمت ہوئی اس کی کہ بادشاہ کے بستر پر آ کر سو گئی. مارو توڑ رہے تھے، مارو بے غریب کی، اس نے میرے بستر کی توہین کی ہے، مارو. خوب مارا. تو جیسے جیسے مار پڑتی جاتی تھی خادمہ پر وہ ہنستی جاتی تھی. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا، بولے کہ وقت مار کھا رہی ہے پھر بھی ہنس رہی ہے. تو بولے بادشاہ سلامت اس لیے ہنس رہی ہوں کہ تھوڑی دیر میں سوئی تو مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے، تھوڑی دیر آپ کے بستر پہ میں سو گئی، نرم و گرم بستر پر تو اتنی بڑی سزا آپ مجھے دے رہے ہیں. آپ کو زندگی بھر سوتے رہے تو اللہ تعالیٰ کتنی سزا آپ کو دے گا. دل کی دنیا بدل گئی. وہ جملہ اثر کر گیا دل پر کہ واقعی تھوڑی دیر لیے لیٹی میرے بستر پر تو میں سزا دیا، اسے مار دیا میں اسے، جبکہ میں زندگی بھر اس پر گزار رہا ہوں بستر پر لیٹ کے آرام سے. مجھے اللہ تعالیٰ کوئی سزا دے گا. اور چھوڑ دیا ساری سلطنت کو، لات مار دیا تخت و تاج کو، نکل گئے اللہ کی محبت میں، نکل گئے اللہ کے عشق میں جنگل جنگل، اور اللہ 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 لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی بارگاہ کا دوست بنا لیا، اپنی بارگاہ کا مقرب بنا لیا. ایک زمانے کے بعد یہی ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنی گزریاں سی رہے تھے. تو آپ کے دربار کا وزیر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر گزر رہا تھا. دیکھ کر پہچان لیا کہ میرے بادشاہ سلامت ہے، لیکن حال دیکھو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے چندیاں سیتے بیٹھے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے سیتے بیٹھے ہیں. قریب جا کر سلام کیا، ادب سے بولا حضور مجھے پہچانے میں کون ہوں؟ کہا کہ بول تو کون ہے؟ کہا میں آپ کا وزیر ہوں، آپ میرے بادشاہ ہیں. کہا کہ نہیں میں تو چھوڑ دیا ساری بادشاہت کو، حقیقی بادشاہت تو اللہ کی ہے، میں اس کے دربار کا ادنا درباری ہوں. میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم الحاکم ہے، میں بادشاہ نہیں ہوں، بادشاہ سے ہو. ہاں بادشاہ سلامت، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے آپ کی حکومت تھی، سب لوگ آپ کا حکم لگا لاتے تھے، جو جس کو آپ حکم دیتے آپ کے حکم کی تعمیل کرتا تھا. کیا روک تھا، کیا دبدبا تھا آپ کا؟ ساری سلطنت کے لوگ آپ کا نام سے کانپتے تھے. آپ کی حکومت کا سکہ لوگوں پر بیٹھا ہوا تھا، لوگ آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے. کہا بیوقوف نادان، تو ایسی بات مت ہے. وہ انسانوں کے پر جو حکومت میں کر رہا تھا تو تخت و تاج میرے پاس تھا، اس لیے میں حکومت کر رہا تھا، لیکن میں چھوڑ دیا، میں اسے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کے مجھے حکومت عطا فرمائی، اس سے بہترین حکومت دی ہے مجھے. کہا کیسی حکومت؟ دیکھنا چاہتا ہے میری حکومت کو جو اللہ نے مجھے دی ہے. تو وہ جو سوئی سے کپڑا سی رہے تھے، سوئی سے کپڑا سیتے سیتے آپ نے سوئی کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا. دریا میں گر گئی سوئی، چلے گئی اندر. پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا، اے دریا کی مچھلیوں، جو میں نے سوئی پھینکی ہے وہ سوئی لے کر آؤ، میری خدمت میں پیش کرو. تو دریا کی ہر مچھلی اپنے منہ کے اندر ایک سونے کی سوئی لے کر آئی. تو آپ فرماتے نہیں یہ سوئی نہیں چاہیے، یہ میری نہیں ہے، مجھے تو وہی لوہے والی سوئی چاہیے جو میں نے پھینکی تھی. تو ایک چھوٹی سی مچھلی وہ سوئی لے کر اپنے منہ میں آتی ہے اور حضور سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرتی ہے. تو آپ وزیر کو فرماتے دیکھ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ کہ دریا پر میری حکومت، دریاؤں کی مچھلیوں پر میری حکومت، اللہ نے مجھ کو مکان دے دیا. گفتہ اللہ حکومت
گھر سے بھلکوں میں عبداللہ بوت ہے، اتنی اس کی ہے لیکن پھوک وہاں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، ایسی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے کہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے۔ محترم سامعین کرام، ایک بزرگ کا ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا۔ وہ راستے سے گزر رہے تھے تو میاں بیوی کی دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ تو بیوی اپنے میاں سے کہنے لگی، دیکھو جی تم مجھے بھوکے رکھتے ہو میں رہوں گی، تم مجھے جس حال میں رکھو گے میں رہوں گی، ہر چیز کو میں گوارا کروں گی، لیکن شوقن کو برداشت نہیں کروں گی، میں دوسری بیوی کو برداشت نہیں کروں گی، ہر چیز کو برداشت کروں گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ جملہ اللہ والے کے کان میں پہنچا، سنا اپنے وہ بات کو، چیخ مار کر کے ہوتے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو آپ کے مریدین متقین نے پوچھا، حضور یہ چھوٹی سی بات پر آپ چیخ مار کر بے ہوش کیوں ہو گئے؟ ارے کہا بیوقوف، وہ بات چھوٹی سی تھی ضرور، میاں بیوی کا جھگڑا تھا، وہ جھگڑ رہے تھے، آپس میں بول رہے تھے، لیکن وہ بات کیا بولی تو سنا؟ ارے وہ عورت یہ بول رہی تھی میں سب کچھ برداشت کروں گی لیکن شوقن کو برداشت نہیں کروں گی۔ ایک نادان اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے، میں سب کچھ جو ہے معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، میں ایک ہی اکیلا ہوں، وہ لا شریک ہے، میرے سے ایک کام کر میری عبادت کرنا، میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تم چاہے شراب پیو تو میں معاف کر سکتا ہوں، سنا چاری کرو تو میں معاف کر سکتا ہوں، تم جھوٹ بولو تو میں معاف کر سکتا ہوں، تم کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لو تو میں معاف کر سکتا ہوں، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں، میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ والوں کی نظریں ہمیشہ اللہ کی طرف رہتی تھی اور وہ ہر جملے میں اللہ ہی کی بات کو سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقامات و درجات میں عطا فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایمان والوں اللہ کی عبادت میں کسی کو اب شریک نہ بنائیں۔ اب شریک تو ہم نہیں بناتے بظاہر کسی کو، لیکن دل میں کبھی خیال آتا ہے کہ فلاں آدمی میرے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، میں فلاں آدمی کے بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں، یا فلاں آدمی مجھ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے تو میرے بارے میں سمجھتا ہوگا کہ بہت نیک آدمی متقی آدمی ہے۔ یہ جو دل میں خیالات شیطانی وسوسے آتے ہیں نا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ شرک جلی کیا ہے؟ بت اور مندر میں جا کر پوجا کرنا، سر جھکانا، یہ شرک جلی ہے، ظاہری شرک ہے۔ اور دل میں عبادت کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت کسی دوسرے کا خیال دل میں لانا کہ فلاں آدمی میرے کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا، فلاں آدمی میرے کو دیکھ کر اچھا سمجھ رہا ہوگا، ایسا سمجھنا چاہیے بھی عبادت میں شرک کرنا ہے۔ تو اس شرک سے بھی ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو نماز کی دو حالتیں ہیں، ایک ظاہری حالت، ایک باطنی حالت۔ تو ظاہری حالت میں نماز کے ارکان کو ٹھیک ادا کرو، اور باطنی حالت میں نماز کو اپنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ نماز ادا کرو، اور نماز میں کسی غیر کا خیال مت لاؤ، اللہ ہی کا خیال تمہاری نماز میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اور اب تک اے اللہ نادانی سے، غفلت سے، جہالت سے، یا نفسانی خواہشات میں بہہ کر، یا شیطانی بہکاوے میں جا کر ہم نے جو بھی غلطیاں کی ہیں نماز میں یا نماز سے باہر، اے اللہ تو علیم و خبیر ہے، تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسران اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے پروردگار عالم ہماری کوتاہیوں کو تو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری لفظوں کو معاف کر دے، ہماری عبادت میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اسے یہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں جو جو غلطیاں ہوئی ہیں سب کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ تیری رحمت تیرے غضب سے بڑھ کر ہے، تیری رحمت تیرے غضب سے وسیع ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کا صدقہ عطا فرما دے، رحمت
رحمت والے آقا محمد رسول اللہ کا صدقہ عطا فرما دے. اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا صدقہ عطا فرما دے. حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما دے. اے پروردگار عالم وہ سجدہ جو میدان کربلا میں نواز رسول نے ادا کیا تھا، اے اللہ جب زخموں سے خون رس رہا تھا لیکن ترتیبی بارگاہ حسین کا جھکا ہوا تھا. اے پروردگار عالم یقیناً وہ سجدہ تیری بارگاہ میں بہت عظیم سجدہ تھا. اے اللہ اس عظیم سجدے حسین کے سجدے میں ہم گنہگاروں کے ان ناقص سجدے کو بھی قبول فرما لے. اے اللہ اہل بیت کے افراد کے سجدے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ اسے معاف کر اور آئندہ غلطیوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا کر. اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. تیری بارگاہ میں 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا کر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.